اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول مولا یصلی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ جل جلالہ و عظم والہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت درود و سلام پیش کرنے کے بعد محتشم و مکرم سامعین حضرات، آج کا یہ ہمارا مختصر پروگرام اور بڑا جو ہے وہ احسن یہ پروگرام اور بڑا حسین پروگرام، اولیاء اللہ کی محفل بھی ہم سجاتے ہیں، حضور غوث پاک کی محفل سجاتے ہیں، لیکن آج جن کی محفل ہے یہ یار غار مصطفیٰ ہے اور یار مزار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جانشین مصطفیٰ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں پہلے نمبر والے صاحب، اولیاء میں بھی اول، ولایت میں اول، امامت میں اول، خلافت میں اول، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں اور کسی دوسرے کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے ان کو خلافت میں، امامت میں، ولایت میں سب سے پہلا نمبر عطا فرمایا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے بار بار اس کو بیان کیا جاتا ہے کیونکہ آج صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو ہے وہ اوپر لوگ آج 14 صدیاں بعد کیچڑ اچھالتے ہیں، اور آج کا کوئی بندہ اٹھ کے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو صحابہ کے بارے میں، ہم تو اولیاء کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتے، اولیاء اللہ کے بارے میں کوئی بات کیسے کرے، اللہ کے ولیوں کو کیوں کوئی جو ہے وہ بھونکے، تو یہ تو صحابہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود جو ہے وہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے ایک ولی سے دشمنی کی، جس نے اللہ کے ایک ولی سے دشمنی کی، ایک جو ہے وہ حضور کا امتی جو آج بھی کوئی ولی ہو، آج بھی کوئی جو ہے وہ ایسا ہو جو واقعتاً جو ہے وہ یہ نبی علیہ السلام کی امت کا ولی ہے اور جسے اللہ رب العزت نے ولایت عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جس نے میرے ایک دوست کے ساتھ اعلان جنگ کیا، اس کے ساتھ دشمنی کی، تو اللہ رب العزت خود اس کے ساتھ اعلان جنگ فرما اس کی جنگ یہ اللہ کے ولی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی جنگ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہا ہے۔ پتہ چلا ایک عام ولی کی یہ شان ہے کہ اس کے خلاف کوئی بولے تو رب فرماتا ہے یہ اس کے خلاف نہیں بولا بلکہ یہ میرے خلاف چلا ہے اور میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، تو یہ تو ولیوں کے شہنشاہ ہیں، سارے ولیوں کی جہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں سب سے اول جو ہے وہ آپ کا مقام، آپ نے اس پورے ماہ مقدس کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں سنی، آپ کی جو ہے وہ عظمتیں سنی، اور آپ کی عظمتیں ختم ہونے والی نہیں، آپ کی عظمتیں ختم ہونے والی نہیں، پورا سال بھی کوئی بیان کرتا رہے بلکہ پوری زندگی بھی بیان کرتا رہے تو جناب ابو بکر صدیق کا ہر گوشہ زندگی کا ایسا حسین ہے کہ اس ایک گوشے کو بندہ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بڑی حسین مثال عطا فرمائی صحابہ کی، وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ رب العزت نے بڑی حسین و جمیل مثال دی کہ صحابہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، یہ صحابہ کے مقام بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے آگے جا کے جو صحابہ کی مثال دی وہ بڑی حسین ہے، فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، صحابہ کو اللہ رب العزت نے ایک کھیتی قرار دیا،
खेती की मिसल सहाबा के बारे में फरमाया कज़र इन, जैसे हम ये खेती बाड़ी करते हैं ना, सारे खेती बाड़ी करने वाले सारे जो है वो जमीन वाले, और हम खेती बाड़ी करते हैं। सहाबा को कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल दी, समझाया, फरमाया खेती बाड़ी करने वाले लोग बड़ा इसको समझेंगे कि कज़र इन, सहाबा की मिसाल खेती बाड़ी की तरह है, खेती की तरह है। और इससे फिर जो है वो उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन किराम ने, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आपने ये लिखा, फरमाया सहाबा को खेती की मिसाल, सहाबा की मिसाल खेती के साथ क्यों दी? फरमाया इसलिए कि खेती बाड़ी जो करते हैं वो जानते हैं कि खेती को जो है जब खराब होती है उसको जो है वो सुंडियों का या उसको कोई कीड़े मकोड़े का डर होता है, तो उसके ऊपर हम तरह तरह की जो है वो डालते हैं, खाते डालते हैं, यूरिया या कोई और जो है वो नई नई किस्म की हम जो है वो खाते डालते हैं ताकि वो सुंडियों से बच जाए, वो कीड़ों से बच जाए, वो तरह तरह के जो जहरीले जो है वो इस तरह के जानवर हैं जो खेती को खा जाते हैं, उससे बचाने के लिए हम जो है वो उसकी हिफाजत के लिए ये सारा इकदाम करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सहाबा को ये फरमाया कि ये खेती की तरह है, तो इससे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं सहाबा की हिफाजत वैसे ही करनी है जैसे खेती की करते हैं, सहाबा की हिफाजत वैसे ही करनी है जैसे खेती की करते हो। फरमाया सहाबा किराम के बारे में भी कोई जो है वो उठे कोई मूजी जानवर और बोले, कोई भौंके सहाबा के मुतालिक, तो फरमाया फिर उसका इलाज करना है और फिर सहाबा किराम की शान को बुलंद करना है, सहाबा की शान को बयान करना है और ऐसे मूजी जानवरों से सहाबा को जो है वो बचाना है। हजरात गिरामी कदर, ये सहाबा अलैहिमुर रिदवान सारे के सारे अल्लाह के नबी के जितने यार हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें चुना हुआ है, उनका इंतखाब किया हुआ है। जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका खिलाफत का दौर बड़ा हसीन और जमील, मैंने जुमे पे अर्ज किया था, सिर्फ 2.25 साल में आपने बड़े बड़े फितनों को कुचल दिया, और बड़े बड़े फितनों को कुचलने के साथ साथ आपने बड़े बड़े अहसन इकदाम किए। तदवीने कुरान, कुरान को जो जमा किया सबसे पहले जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने जमा, बोलिए ना सुभान अल्लाह। सबसे पहले ये कुरान जो आज हमारे पास अलमारियों के अंदर मौजूद है, इसको जमा करने वाले भी जनाबे सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक है। हजरत उस्मान को जामिउल कुरान कहा जाता है, लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने तो नुस्खे दूसरे मुल्कों के अंदर भेजे थे, इन्होंने मजीद जो है वो अच्छा बेहतर निजाम किया था, लेकिन सबसे पहले हुजूर के बाद कुरान को जमा करने वाला कौन है? जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने वो जो कुरान जो पत्तों पे लिखा हुआ था, हड्डियों पे लिखा हुआ था, और जो है वो तरह तरह जो कागज मिलता या कोई चीज मिलती पत्थरों पे कुरान लिखा जाता, उस सब को जमा करने वाले और एक किताबी शक्ल देने वाले सबसे पहले जनाब अबू बकर हजरत अबू बकर सिद्दीक। इसीलिए हजरत मौला अली, कौन? बोलिए हजरत, बोलिए ना, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये तो नाम ही बड़े हसीन है, बड़े खूबसूरत नाम है, इनका नाम एक एक नाम लेना वो भी जो है वो बायसे बरकत है। हम पता नहीं क्यों शर्माते हैं और क्यों सुभान अल्लाह कहने से हम डरते हैं, हम जो है वो बाहर बातें करने में हम शर्माते नहीं, लेकिन यहाँ पर हम सुभान अल्लाह कहने में शर्मा रहे हैं, अल्लाह का नाम लेने में, सुभान अल्लाह कहने में, माशाअल्लाह कहने में, इसमें कोई हराई नहीं। जब बात समझ आए तो सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। सुभान अल्लाह। हज़रात किरामी, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रिवायत करते हैं, आज लोगों ने इख्तिलाफ कर दिया कि मौला अली की जनाब अबू बकर सिद्दीक से जंग, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, ये तो आपस में यार है, ये तो आपस में एक दूसरे का एहतराम करते हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे हजरत अली नमाजें पढ़ते रहे, क्या हजरत अली की वो सारी नमाजें खराब हो गई? आज जो लोग तरह तरह से जो है वो इनका इख्तिलाफ साबित करते हैं, लड़ाई साबित करते हैं, सहाबा की लड़ाई नहीं, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान बड़े मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, 2.25 साल नमाजें जनाबे मौला अली हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ते रहे। क्या हजरत मौला अली की वो सारी नमाजें खराब हो गई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का बुग़्ज़ था? नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का प्यार मौला अली से देखे, अली पीछे नमाजें पढ़ रहे
اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت مولا علی کو اپنا مشیر بنایا ہوا ہے، مشیر بنایا ہوا ہے، اور فیصلہ جب کرتے ہیں تو مشورہ حضرت علی سے لیتے ہیں۔ پتہ چلا ان کا تو آپس میں بڑا تعلق ہے۔ حضرت مولا علی حضرت ابو بکر صدیق کی شانیں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم میں سب سے بڑا عالم دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھو، ہم میں سب سے بڑا بہادر دیکھنا ہو تو جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو۔ یہ حضرت علی خود فرماتے ہیں، اور حضرت علی ہی کا قول ہے، حضرت علی کا ہی قول ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے ابو بکر صدیق، فرمایا جو قیامت تک قرآن لوگ پڑھیں گے نا اور قرآن کو حفظ کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کریں گے، فرمایا یہ قیامت تک جتنے حفاظ ہوں گے، جتنے قراء ہوں گے، جتنے قرآن کو خوبصورت پڑھنے والے ہوں گے، فرمایا ان سب کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق کو جائے گا۔ ان سب کا ثواب اکٹھا ہو کر فرمایا وہ جناب ابو بکر صدیق، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں، یہ علم کے شہر کے دروازے کہہ رہے ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا۔ فرمایا مولا علی فرماتے ہیں، فرمایا سارا فیض قرآن کا جتنے پڑھ رہے ہیں، جتنے لکھ رہے ہیں، جتنے سماعت کر رہے ہیں، فرمایا قیامت تک جتنا قرآن پڑھا جائے گا سارے کا سارا مجموعہ جناب ابو بکر صدیق کو ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے قرآن کو جمع کس نے کیا؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق۔ ایک اور بات سنیں، یہ بھی آپ کی خلافت کا دور ہے جس میں آپ نے تدوین قرآن کیا، اور پھر آپ کی خلافت کا دور ہے، آپ شریعت کو نافذ کرنے میں بڑے سخت تھے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا جمعۃ المبارک میں، شریعت نافذ کرنے میں بڑے سخت تھے۔ آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، آپ نے جو ہے یہ جتنے جو ہے وہ ختم نبوت کے لٹیرے تھے اور اس پر حملہ کر رہے تھے ان کے خلاف جہاد کیا، ان کو نیست و نابود فرمایا، شریعت کے نفاذ میں بڑے سخت، لیکن ویسے معاملات میں آپ بڑے نرم تھے اور بڑے نرم مزاج تھے، اور کتنے نرم تھے، خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق پورے 2.25 سال جو آپ کا دور رہا، آپ ایک مائی کے گھر میں جاتے تھے، ایک مائی کے گھر میں جاتے تھے، ایک اماں جی کے گھر میں جاتے تھے جن کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، اور جو خود جو ہے یہ بیمار رہتی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، خود جو ہے وہ یہ نابینا ہے، وہ اماں نابینا ہے، ان کے گھر میں کوئی فرد کام کرنے والا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق صبح تہجد کے وقت جو ہے وہ اذانوں سے پہلے آپ اٹھتے اور آپ جو ہے وہ اٹھا کرتے، آپ کا یہ معمول ہوتا، اور ساری رات بھی جاگا کرتے، لیکن آپ کا 2.25 سال اپنے خلافت کے دور میں جب آپ بادشاہ تھے اس وقت آپ نے کیا کیا؟ 2.25 سال آپ نے اس مائی کے گھر کے اندر صفائی کا کام کیا کیا؟ صفائی کا کام۔ یہ ہے اسلامی حکمران۔ آج ہم جو ہے وہ آج لوگ اپنے ہی دیش کے اندر، اپنے ہی ملک کے اندر اور زرعی ملک کے اندر سب سے زیادہ زراعت جو ہے وہ اس ملک کے اندر، اور سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ پیسے ہاتھ میں پکڑ کر آٹے کے لیے ترس رہے ہیں کہ نہیں ترس رہے؟ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ کھانے پینے کی چیزوں کو ترس رہے ہیں، لیکن یہ جناب ابو بکر صدیق کا دور ہے، یہ جناب فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یہ حسین دور ہے کہ جس کے اندر لوگ اس طرح لائنوں میں جو ہے وہ خیرات کی طرح، خیرات مانگنے کی طرح جو ہے وہ آٹا نہیں لینے جاتے تھے، بلکہ ان کے گھروں میں رات کو اٹھ کر حکمران خود جو ہے وہ بوریاں پہنچایا کرتے تھے۔ جس گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا حکمران خود جاتا تھا اپنے جو ہے وہ کندھے پہ بوری اٹھا کر، اور پھر راشن کا بندوبست کر کے خود اٹھا کے لاتا، گھر میں پہنچاتا، اور گھر میں پہنچا کر بچوں کے لیے کھانا بنا کے خود جو ہے وہ پکا کے کھلاتا۔ یہ تھے اسلامی حکمران۔ جناب ابو بکر صدیق کتنی بڑی شانیں ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی عزتیں ہیں، سب سے پہلے جنتی ہیں حضور کی امت کے، لیکن اس کے باوجود عاجزی کتنی ہے، نرمی کتنی ہے۔ 2.25 سال تک آپ بڑھیا کے گھر کا کام، مائی کے گھر کا کام کرتے رہے، اور اماں جی کے گھر میں صفائی کرتے رہے، کسی خادم کی ڈیوٹی نہیں لگائی، کسی نوکر کو جو ہے وہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کر جو ہے وہ صفائی کرو، بلکہ خود جاتے، اور اس وقت جاتے کہ جس وقت کوئی دیکھے نہ، اور اپنے اوپر چادر لیتے
اور تاکہ جو ہے وہ کسی کی نظر نہ پڑے کہ یہ جناب ابو بکر صدیق جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ویڈیو نہیں کرائی، اپنی تصویریں نہیں کھنچائی اور لوگوں کو بتایا نہیں، دن دہاڑے نہیں گئے کہ تاکہ لوگ سمجھے کہ دیکھو یہ خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تہجد کے وقت جاتے اور کسی نے آپ کو دیکھا نہیں، صرف ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا۔ حضرت فاروق اعظم چونکہ دیکھتے تھے کہ ہر روز ہی ابو بکر صدیق اس ٹائم غائب ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ نے پیچھا کیا اور جب پیچھا کیا تو دیکھا اس بھائی کے گھر میں جاتے ہیں، جا کے کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر دیکھتے رہے کہ ساری صفائی کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں اور ہاتھوں سے کھانا پکاتے ہیں، کھانا پکا کے خود جو ہے وہ مائی کو کھلاتے ہیں، اماں کو خود کھلاتے ہیں۔ فرمایا حضرت عمر نے شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے آج میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھ لیا کہ یہ کام کتنا حسین ہے، جب میری ڈیوٹی میری باری آئے گی تو میں بھی کبھی خدمت کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو حضرت عمر چلے گئے اور آپ نے وہی کام کیا، صفائی کی، برتن جو ہے وہ دھوئے۔ حضرت عمر جن کا پوری دنیا پہ نام ہے، جن کا نام سن کے بڑے بڑے بادشاہ اس دور کے کانپا کرتے تھے کہ عمر کون ہے، عمر کا نام لیا جاتا تو تھر تھر کانپتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ کتنے نرم مزاج ہیں اپنی رعایا کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کتنے نرم مزاج ہے کہ حضرت عمر آپ جاتے ہیں، جا کے گھر کی صفائی کرتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ اسی طرح کھانا پکاتے ہیں، کھانا پکا کے مائی کے منہ میں پہلا لقمہ رکھتے ہیں۔ جب پہلا لقمہ رکھا نا، سارا کام اسی طرح کیا جیسے جناب ابو بکر صدیق کرتے، پہلا لقمہ رکھا تو اماں نے کہا آج ابو بکر صدیق کا وصال ہو، آج حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے۔ اور یہ حضرت عمر عرض کرنے لگے اماں تجھے کیسے پتا چلا کہ آج ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا؟ میں نے تو بتایا نہیں تمہیں، میں نے تو سارا کام اسی طریقے پہ کیا ہے کہ جیسے جو ہے وہ کام ابو بکر صدیق کرتے تھے، لیکن تجھے کیسے پتا چلا کہ آج ابو بکر صدیق نہیں آئے؟ تو فرمایا آپ اماں فرمانے لگی، فرمایا وہ ابو بکر صدیق 2.25 سال پوری جو ہے وہ ڈیوٹی کر رہا تھا، ہر روز آتا تھا، کھانا پکاتا تھا، کھانا پکا کر جب مجھے کھلاتا تھا تو میرے منہ کے اندر دانت نہیں، میرے منہ کے اندر دانت نہیں، تو فرمایا وہ اپنے منہ میں پہلے چباتا تھا پھر لقمہ میرے منہ میں ڈالتا۔ آج تو نے جو جب یہ لقمہ سلامت میرے منہ کے اندر رکھا اور مجھ سے تو یہ کھایا نہیں جاتا، اور میں سمجھ گئی کہ آج ابو بکر صدیق چلے گئے، آج کوئی بندہ اور آیا ہے۔ یہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے خلیفہ ہوتے ہیں، ایسا اسلام کی بہاریں ایسے ہوتی ہیں، جب اسلام آتا ہے پھر آٹے کی کمی نہیں ہوتی، پھر جو ہے یہ دوسری نالیوں کی، یہ سڑکوں کی، یہ بھی کمی نہیں ہوتی، ساری کمیاں اسلام پوری کرتا ہے۔ لیکن کاش ہمارے دلوں کے اندر اسلام آ جائے، کاش ہمارے دلوں کے اندر اسلام آ جائے اور ہم رات کو ہی کبھی جو ہے وہ اندھیرے میں، کبھی لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں سے سائڈ پہ ہو کر کسی کمرے میں بیٹھ کر کاش ہم نے دعا مانگی ہوتی، ہمارے جو ہے وہ سفید بالوں کی اللہ حیا کرتا اور اسلام لے آتا۔ آج ہم نے تو دلوں سے بھی اسلام کو نکال دیا دنیا کی خاطر، ہم نے کہا جی وہ نالیاں بناتا ہے، ہم نے کہا جی وہ سڑکیں بناتا ہے، ہم نے کہا جی یہ کام ہوتے ہیں، لیکن یہ کام نہیں ہونے، اور یہ کام جو ہے وہ ایسے ہی چلتے رہنے۔ کسی نے جو ہے سارے آئے اور انہوں نے کھا کر جو ہے وہ ہضم کیا، ہضم کیا، اور ملک پاکستان اسی طرح چلتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، جب اسلام آئے گا نا ملک پاکستان کے اندر پھر بہار آئے گی، اور ہم یہ تو دعا کریں نا کہ یا اللہ کوئی ایسا ہو، کوئی ایسا لیڈر عطا کر جو اسلام کی بات کرے اور اسلام کو نافذ کرے۔ ہم نہیں کہتے کوئی جماعت آئے، ہم نہیں کہتے کوئی جماعت آئے، ہم کہتے کوئی بھی لیڈر ہو، انہی میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اور وہ اسلام کی طرف لوٹائے۔ جب اسلام کی طرف لوٹیں گے تو پھر ہی بہاریں آئیں گی، جب اسلام کا نام ہوگا، نظام مصطفیٰ ہوگا، اللہ کا قانون ہوگا، تو پھر ہی پاکستان میں بہار آ سکتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی۔ کیونکہ ملک پاکستان کو حاصل ہی صرف اس لیے کیا گیا تھا، قائد اعظم نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ملک پاکستان صرف اس لیے ہے، اس کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، لہٰذا اس کے اندر وہی قانون نافذ ہوگا تو پھر جو ہے وہ بہار آئے گی، صحابہ جیسی بہار آئے گی۔ یہ ہے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پوری زندگی اس طرح گزری۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا نا تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا جتنا مال ہے نا، جتنا گھر کے اندر، فرمایا وہ سارے کا سارا گھر والوں کے لیے رکھنا نہیں، فرمایا یہ میرے بچوں کے لیے نہیں، میرے پوتوں پوتیوں کے لیے نہیں، ان کا اللہ وارث ہے، فرمایا سارے کا سارا مال میرے گھر سے اٹھانا
तलवार तक जो भी है, घोड़ा है, तलवार है, मुसल्ला है, सब कुछ उठाना और जाकर दूसरे खलीफे को दे देना। जो भी खलीफा हजरत उमर बनेंगे, फरमाया बैतुल माल के अंदर मेरा माल जमा करा देना। और जितनी तनख्वाह आपने 2.25 साल के अंदर ली थी ना, वो तनख्वाह कितनी थी? एक मजदूर की तनख्वाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था मेरी तनख्वाह सिर्फ एक मजदूर की तनख्वाह रखो, एक मजदूर की तनख्वाह के बराबर। फरमाया अगर मेरा गुजारा नहीं होगा तो मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ाऊंगा, मजदूर की तनख्वाह बढ़ाऊंगा। लेकिन आज हमारे जो बैठने वाले हैं असेंबलियों के अंदर और जो पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले, उनकी तनख्वाहें देखें, 3-3 लाख रुपया तनख्वाह। और इसी तरह जो बड़े हैं फिर उनकी तनख्वाहें कहा जाती है, जो वजीर आजम है और जो है जो सदर है, उनकी तनख्वाहें कितनी है? ये तो असेंबली में बैठने वालों की इतनी तनख्वाहें, इनकी तनख्वाहें कम नहीं होती अगरचे गरीब जो है वो मर जाए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप क्या फरमाते हैं? फरमाया एक मजदूर की तनख्वाह, और एक मजदूर की तनख्वाह ली। और जब आपके विसाल का वक्त आया, फरमाया सारा हिसाब करो, जितनी मैंने तनख्वाहें ली है ना, वो सारा हिसाब करके बैतुल माल में माल जमा करो। सारे का सारा जितनी मैंने तनख्वाह ली, वो सारा जो है वो माल मेरे माल से पूरा करो, मेरी जायदाद से पूरा करो, और जो बाकी बचता है वो भी बैतुल माल के अंदर जमा करो। ये है जनाब सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। काश हमें जो है वो होश आ जाए और हम ये दुआ करें कि या अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर भी, हमारे मुल्क के ऊपर भी रहम फरमा, और हमें भी ऐसा जो है वो जानशीन कोई ऐसा सहाबा की सीरत को समझने वाला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है रब्बुल इज्जत हमें समझ की, अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल